اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتعالى اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما۔ آیت کے آخری جو جملہ ہے اس پر بات چل رہی ہے۔ اب ساری بات دہرانے کے بجائے کل جو بات ہوئی ہے صرف اسی کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ دینی علم کا جو دوسرا درجہ ہے قرآن و حدیث کا ماہر عالم بننا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر آبادی میں ایسا کوئی عالم قرآن و حدیث کا ماہر موجود نہ ہو جس کی طرف لوگ مشکل مسائل میں رجوع کر سکیں تو ساری کی ساری آبادی گناہگار ہے۔ جیسے نماز جنازہ پڑھا ہوا ہو، میت پڑھی ہوئی ہو اور نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو جتنے مسلمان قرب و جوار کے رہنے والے ہیں وہ سارے گناہگار ہیں، اور اگر چند مسلمان پڑھ لیں تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے ماہر عالم کا آبادی کے اندر موجود ہونا یہ ایسا فرض کفایہ ہے کہ اگر کوئی عالم نہیں ہوگا یا تو خود عالم بنے، اپنے بچوں کو بنائیں، اور یا پھر تنخواہ کے اوپر کوئی عالم رکھیں تاکہ بوقت ضرورت وہ ان کے مشکل مسائل حل کرے۔ یہ دوسرا درجہ ہے دینی علم کا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ اس پر کل بات ہوئی تھی کہ یہ فرض کفایہ والی جو ضرورت ہے بھائی وہ کون پورا کر رہا ہے؟ وہ مدارس پورے کر رہے ہیں۔ کبھی آپ گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کر کے اس پر سوچا کریں کہ پورے ملک میں ہزاروں اور لاکھوں مسجدیں ہیں اور وہ آباد ہیں۔ ہر مسجد کو امام بھی ملا ہوا ہے، خطیب بھی ملا ہوا ہے، اور مؤذن بھی ملا ہوا ہے، تراویح میں قرآن پاک سنانے والا حافظ بھی ملا ہوا ہے۔ تو یہ سارے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آسمان سے تو ان کی بارش نہیں برس رہی، کھیتوں میں یہ نہیں پیدا ہو رہے، یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں یہ نہیں پیدا ہو رہے، تو یہ آخر اتنے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، مسجد کھل جاتی ہے، اور جب جماعت کا وقت ہوتا ہے مصلی پر ایک مولوی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ یہ انہی دینی مدارس کی پیداوار ہے جو بیچارے اس دور میں، پرفتن دور میں، کسب و پرسی کے زمانے میں معمولی تنخواہوں کے اوپر گزارا کر کے دن رات انہوں نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ انگریز نے پورا زور لگایا کہ یہ دینی مدارس ختم ہو جائیں، ان کا نام و نشان، جتنی بھی دینی تاریخیں اور دین کے نام پر جدوجہد ہوتی ہے وہ ساری انہی مدارس سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس نے مدارس کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی، قرآن پاک کے نسخے جلائے۔ تو ایک مولوی صاحب نے ایک انگریز جج کے سامنے ایک چھوٹا سا حافظ بچہ پیش کیا جس نے پورا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک سنا دیا۔ تو کہا تو قرآن پاک کے نسخے تو جلا سکتا ہے، اور یہ ایک بچہ نہیں، ایسے لاکھوں بچے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، ان کے سینے سے قرآن پاک کہاں مٹایا جا سکتا؟ یہ سب کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ ان مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنی یا آپ کی محفلیں ہیں، مجلسیں ہیں، جہاں مدارس کے خلاف پروپیگنڈا ہو تو آپ کا کام ہے ان کا دفاع کرنا، یہ آپ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اور جس طرح بھی بند پڑے ان مدارس کی مالی امداد بھی کریں، جانی امداد بھی کریں، اور نہیں تو دعاؤں سے مدد کریں، دعا کیا کریں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو چلتا ہے۔ انگریز نہیں بند کر سکا تو یہ جو کالے انگریز ہیں، انگریز کی ضروریت یہ کہاں بند؟ یہ ہر آنے والی حکومت
اس پر زور لگاتی ہے اور طرح طرح کے بل پاس کرتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا یہ کنٹرول میں آ جائے، لیکن یہ ناممکنات میں سے ہے۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ تو پڑھنے پڑھانے کا نام ہے۔ یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں گے پڑھنا پڑھانا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے۔ بہرحال اس پر کل یہ بات بیان ہوئی کہ علماء، حفاظ اور قراء اسلامی معاشرے کی ایک ایسی اہم ضرورت ہیں کہ ان کے بغیر اسلامی معاشرہ صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کل کی پوری بات کا یہ کیا تھا، خلاصہ۔ آج جو بات کرنی ہے نا، یہ بات ابھی چل رہی ہے، کل پہلی بات تھی۔ دوسری بات، یہ بھی پروپیگنڈا آپ کے کانوں میں میڈیا ڈالتا ہے، ٹی وی بھی ڈالتا ہے، ریڈیو بھی ڈالتا ہے، اور یہ جو یورپ سے متاثر صحافی ہیں ان کے مضامین باقاعدہ اخبارات میں چھپتے ہیں، اور آج کل کی اصطلاح میں اینکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے نا ٹی وی پر مختلف چینلوں پہ آ کر کے کہ یہ مولوی جو ہے نا، یہ قرآن کے حافظ اور قاری اور مولوی اور مفتی، یہ معاشرے کے اوپر بوجھ ہے۔ یہ ایک ایسا پروپیگنڈا ہے۔ پروپیگنڈا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جھوٹ کو سچ کر دکھانا۔ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سننے والوں کو کیا آ جائے، یقین۔ ان کو جو ہے نا مدارس کا نصاب تبدیل کر کے ان کو کوئی ایسا وہاں ہنر سکھلایا جائے کہ تاکہ جب یہ مدرسوں سے باہر نکلیں تو پھر یہ اپنا معاشی بوجھ خود اٹھائیں۔ معاشرے کے اوپر یہ اتنے سارے لوگ کیا بن جاتے ہیں، بوجھ بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، گھر میں جا کر کے بیٹھ کے تنہائی میں میری بات پر غور کرنا، بھئی میری طرف توجہ کرو، ہیٹروں کو مت دیکھو، میری بات سنو گے تو سمجھ میں آئے گی، بڑی گہری بات ہے۔ پوری دنیا کا یہ مانا ہوا اصول ہے کہ جو آدمی کسی بھی لائن میں، کسی بھی شعبے میں محنت کر کے کمال حاصل کرے، اور کمال حاصل کر کے مہارت حاصل کر کے اس شعبے میں اور اس لائن میں معاشرے کی کیا کرے، خدمت کرے، تو اس آدمی کا جو معاشی بوجھ ہوتا ہے نا، وہ معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے میڈیکل کی لائن میں محنت کی اور کمال حاصل کر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا سائنسدان بن گیا، یا پروفیسر بن گیا، یا اور کیونکہ میں نے انگلش پڑھی تھی مجھے ان چیزوں کے نام نہیں آتے، کسی بھی پائلٹ بن گیا ہوائی جہاز کا، تو یہ اس نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہے۔ اب معاشرے کی اس لائن کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ ضرورت کیا کرے گا، پوری کرے گا۔ ڈاکٹر بنا ہے تو مریضوں کو ٹیکے لگائے گا، آپریشن کرے گا، ان کو دوائیاں دے گا، ان کی مرض کی تشخیص کرے گا، اس کے لیے نسخہ تجویز کرے گا۔ اسی طریقے سے انجینئر جو ہے نا، وہ پلوں کے، فیکٹریوں کے، کارخانوں کے، بلڈنگوں کے، پلازوں کے نقشے پاس کرے گا، اس کا یہ کام۔ مستری مزدور کا بھی یہی کام ہے۔ جس نے جس لائن میں بھی محنت کی ہے وہ اس لائن میں معاشرے کی کیا کرے گا، خدمت کرے گا۔ لیکن اس کے کھانے پینے کا جو معاشی بوجھ ہے وہ پھر کون اٹھائے گا بھائی؟ معاشرہ اٹھائے گا۔ اب آپ ڈاکٹر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر صاحب بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، بچوں کے مکان بنانے کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے تو آپ راجہ بازار میں ایک دکان کھولیں، شادیوں کے لیے تو آپ راجہ بازار میں ایک دکان کھولیں، اور کلینک شام کو مفت کیا کرے، مریضوں کو مفت چیک کیا کرے۔ ایسا کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ انجینئر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو آپ جو ہے نا راجہ بازار میں یا کسی جو ہے نا کمرشل مارکیٹ میں کوئی دکان کھول لیں، کوئی کاروبار کریں تاکہ آپ اپنا پیٹ پال سکیں۔ اور یہ جو حکومت کے جو ہے نا وہ بلڈنگوں کے نقشے ہیں وہ مفت میں آپ پاس کریں۔ تو جس آدمی نے جس لائن میں کمال حاصل کیا اور وہ معاشرے کی ضروریات کیا کر رہا ہے، پوری کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے معاشرے کی، تو اس کا معاشی بوجھ جو ہوگا وہ کس کے اوپر ہوگا بھائی؟ وہ معاشرے کے اوپر۔ بھائی تو یہ علماء جو ہیں اسلامی معاشرے میں، یہ امامت ہوگی، نماز ہو گئی، ہم پیسے نمازوں کی نہیں لیتے، سجدوں کی۔ اگر تنخواہ ہماری دیکھیں اور سجدے گنے
تو سجدے پر اس پر میں آگے آ رہا ہوں، بات کروں گا۔ یہ نمازوں کے پیسے نہیں ہیں، یہ بیان کے پیسے نہیں، یہ وقت ہمارا مقید ہے، ہم پابند ہیں۔ میں ایک مسجد میں اسلام آباد کی کسی مسجد میں کسی دور میں 15-20 سال پہلے امام خطیب تھا، یہ تنظیم صاحب میرے وہاں کے پرانے مقتدی ہیں۔ تو میں نے جو ہے نا تراویح میں، اس وقت میں قرآن خود سناتا تھا، تراویح میں قرآن پاک خود سنایا۔ 23ویں شب کو یا 24ویں کو ہمارا قرآن پاک ختم ہوا، رمضان کے سارے جمعے میں نے خود پڑھائے۔ اس کے بعد 23ویں شب سے لے کر کے پھر اس وقت میں جوان تھا تو قرآن پاک کی ختموں کی جو ہے نا وہ پروگرام ہوتے تھے، آج اس مسجد میں، کل اس مسجد میں، اس طرح میں مختلف پروگراموں میں جاتا رہا، اور عید کی نماز بھی میں نے خود پڑھائی۔ لیکن وہ 5-7 دن جو میں نہیں تھا نا پروگراموں میں جاتا رہا، تو عید کے بعد میں ملتان چلا گیا۔ قاضی صاحب کی جو ہے اپنا نہال سسرال بھی ملتان ہے، اور میرے سسرال ملتان تھے، ملتان چلا گیا۔ عید کے 6 روز مدرسہ کھل جاتا ہے، میں 6 روز واپس آ گیا۔ تو مسجد کی کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ ایک ریٹائر کرنل تھا۔ میں نے آ کے مغرب کی نماز پڑھی مسجد میں، اور جیسے لوگ مقتدی امام کو ملتے ہیں، سارے لوگ مجھے ملے، اور کرنل صاحب بھی ملے، تو لوگ مجھے مل رہے ہیں۔ کرنل صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا دورہ پاکستان ختم ہو گیا، تنزیہ لہجے میں۔ میں نے کہا کرنل صاحب ہمارا نہ اقبال ڈے ہے، نہ قائد اعظم ڈے ہے، نہ اتوار ہے، نہ جمعہ ہے، یہی عید کے چند ایام ہوتے ہیں جن میں ہم نے اپنے خاندان والوں سے ملنا ملانا ہوتا ہے، معاشرتی ہماری مجبوریاں ہیں۔ کہتا کیا کرے مفتی صاحب، اللہ نے روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ میں نے کہا اللہ نے روزانہ 5 نمازیں پڑھنی فرض کی ہیں، رانا مارکیٹ میں پڑھانی فرض نہیں کی ہیں۔ بس جب یہ میں نے کہا تو چپ کر کے بھاگا۔ اس کے بعد کبھی اس نے چھٹی کے حوالے سے میرے ساتھ کبھی بات نہیں کی۔ تو بھائی مولوی کی بھی مجبوریاں ہیں، تو مولوی کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ علماء قرآن پاک کے حافظ اور قاری اور یہ مدارس والے ایک اسلامی معاشرے کی جو اسلامی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں۔ آپ کے سارے مسائل یہاں سے حل ہو رہے ہیں، جو مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ تو ان کا معاشی بوجھ جو ہے نا وہ کون اٹھائے گا بھائی؟ اب آپ مولوی صاحب کو کہیں مسجد میں نماز بھی پڑھائیں، جمعہ بھی پڑھائیں، اور راجہ بازار میں ریڑھی بھی لگائیں، وہ دن بھر ریڑھی لگائے گا، شام کو آ کے کیا بیان کرے گا، کیا نماز پڑھائے گا اور کیا جمعہ پڑھائے گا؟ وہ پرانا زمانہ تھا جس زمانے میں علماء تجارت بھی کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے وقت کے اندر، اس وقت، اور بیت المال کا بھی ایک طریقہ کار موجود تھا۔ بیت المال کے ذریعے حکومت وقت ان کی مدد بھی کرتی تھی، اور وقت کے اندر بھی ایسی برکت ہوتی تھی، اور پڑھنے پڑھانے کا ایسا جو ہے نا وہ جمع ہوا نظام نہیں تھا، اس ساتھ کا کام بھی چلتا تھا اور ساتھ پڑھائی بھی ہوتی رہتی تھی، اور مسجدوں اور مدارس کا نظام بھی چلتا رہتا۔ اب وقت کے اندر برکت بھی نہیں رہے گی، اور حالات بھی اب بدل گئے ہیں۔ اب مولویوں کا بوجھ بہرحال آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور یہ دل سے یہ پروپیگنڈے کو دور کریں۔ لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا جج معاشرے پر بوجھ نہیں ہے، لاکھوں روپے ایک ایک کیس کی فیس لینے والا وکیل معاشرے پر بوجھ نہیں ہے، لاکھوں روپے انجینئر تنخواہ لینے والا وہ معاشرے پر بوجھ نہیں ہے، جس کو تنخواہ بھی جو ہے نا حکومت دیتی ہے، گاڑی بھی حکومت دیتی ہے، ڈرائیور بھی حکومت دیتی ہے، گاڑی کا خرچہ بھی حکومت دیتی ہے، گھر کا کرایہ بھی حکومت دیتی ہے، وہ خزانے کے اوپر، قومی خزانے پر بوجھ نہیں ہے۔ اور ایک مولوی کو 10-15 ہزار تنخواہ دے کر کے، آج کل 10-15 ہزار کیا چیز ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے اوپر بوجھ بنا ہوا۔ مجھے ایک چودھری صاحب جو ہے نا وہ لے کر کے گئے، پرانی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے، نہیں بلکہ اس سے 20 سال پہلے کی بات ہے، سرگودے جہاں میرے استاد جی رہتے ہیں وہاں میں گیا، استاد جی کو بھی ملا، تو چودھری صاحب نے کہا میرے چک بھی آپ جانا ہے مفتی صاحب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جمعے کا دن تھا، تو وہ میں اس کے چک پہنچ گیا، تو اس کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے پہنچے۔ جب نماز پڑھی تو مولوی صاحب نے خطبہ بھی غلط پڑھا، اور قرات بھی ایسی کہ دل کرتا تھا نماز توڑ کے نماز بھاگ جائے۔ تو نماز کے بعد چودھری صاحب کے گھر گئے، کھانا شانا کھایا۔ چودھری صاحب مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھا ہے نا یہ ہمارا مولوی کیسے قرآن پڑھتا ہے؟ میں نے کہا اس کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ کہتا ہے اس کو تنخواہ دیتے ہیں 800 روپیہ، اس وقت بھی پرانی بات ہے، 800 روپیہ۔ میں نے کہا چودھری صاحب بڑی عجیب بات ہے، بچوں کے لیے سکول اور کالج
تو ایسا منتخب کرتے ہیں جس کی ماہانہ فیس 60,000 روپے ہو. ڈاکٹر ایسا منتخب کرتے ہیں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہاتھ لگانے کا 5,000 لے لے. اور ٹیوشن پڑھانے والا ایسا منتخب کرتے ہیں جس کی 10,000 فیس ہو ماہانہ. اور مسجد میں مولوی ایسا رکھتے ہیں جو 800 روپے پر پورا مہینہ گزارا کرے بیوی بچوں سمیت. تو ایسا مولوی ایسا ہی قرآن پڑھے گا اور ایسی نمازیں تمہیں پڑھائے گا. باقی چیزوں میں تو آپ کا معیار انتہائی بلند و بالا ہے. اور جب مسجد میں امام رکھنے کی باری آتی ہے، خطیب رکھنے کی باری آتی ہے، تو اس وقت آپ کا معیار نیچے چلا جاتا ہے. پرانے زمانے میں 4 آنے کی پلیٹ آتی تھی نا سالن کی. تو ایک آدمی ہوٹل پہ کھانا کھانے گیا تو سالن کی پلیٹ بیرے نے لا کے رکھی تو اس کے اندر مکھی تھی. مکھی اٹھا کے بیرے کو دکھائی تو بیرے نے کہا 4 آنے میں مکھی ہے کہ نہ ہاتھی تو نہیں ہے. مجھے 5 سال اس مسجد میں ہو گئے. 5 سال میں نے اپنے مکان کا کرایہ دیا اور میری تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ میری ہے تقریباً 1300 روپے. 5 سالوں میں میری تنخواہ کتنی بڑی ہے بھائی؟ 1300 روپے تک اب میں پہنچا ہوں. آپ حیران ہوگی 1300 کیا چیز ہے؟ 1300 نہیں ہے 26,000. لیکن 26,000 آج سے 5-7 سال پہلے کا کیا بنتا ہے بھائی؟ 1300 روپے سے بھی کیا بنتا ہے؟ کم. پیسے کی ویلیو دن بدن ڈاؤن ہو رہی ہے اور عمران خان نے تو انتہا کر دی ہے پیسے کو گرانے کی. تو ہم معاشرے کے اوپر بوجھ ہیں یا لاکھوں روپے تنخواہ لینے والا ڈاکٹر معاشرے کے اوپر بوجھ ہے؟ تو یہ ساری باتیں تنہائی میں جا کے سوچا کریں اور لوگوں کے پراپگنڈے سے جو ہے نا کیا ہوا کرے، متاثر ہو نہ ہوا کرے. میڈیا کا زمانہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ دینی علم کا جو دوسرا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ. قرآن و حدیث کا ماہر عالم بننا یہ مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی ہر آبادی میں قرآن و حدیث کا ایک ایسا ماہر عالم ہونا چاہیے جو مشکل مسائل میں ان کی کیا کر سکے؟ رہنمائی کر سکے. اور یہ فرض کفایہ کون ادا کر رہا ہے بھائی؟ مدرسوں والے کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں. اس لیے مدرسوں کی مخالفت کرنے کے بجائے جتنا ممکن ہو ان کا تعاون کریں. مال سے کریں، جان سے کریں اور دعاؤں سے کریں، اور نہیں تو کم از کم ان کا دفاع کریں. جس مجلس میں جس محفل میں کوئی ایسی الٹی بات کرے تو اس کو آئینہ دکھایا کرے جیسے میں نے آپ کو آئینہ دکھایا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں ایک وہ اعلان، وہ 3 مہینے میں 3 دفعہ والا سبق اگر سننا ہے تو آج آخری درس ہے، پھر درمیان میں جمعرات، جمعہ،